الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پالنہار ہے پوری کائنات کا، پورے عالمیان کا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار محسن مخلوقات تاجدار ارض و سما پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام و معزز سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارے ساتھ منسلک ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی اور محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، اور وہ ہمارے کرم فرما اور وہ ہمارے مہربان جو الحمدللہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ہمیں سنتے ہیں اور ان وظائف کو اپناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان تمام کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا شکریہ۔ آج آپ کے لیے ایک بہت بڑا عمل، ایک خاص تحفہ لے کے میں حاضر ہوں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے حق لوگوں نے دبا لیے ہیں۔ کسی کا پلاٹ کسی نے دبا لیا ہے، زمین دبا لی ہے، حق چھین لیا ہے، پیسے لے کر واپس نہیں دے رہے۔ کسی نے وہ پیسے ویزے کے بہانے سے لیے ہیں، کسی نے وہ پیسے کسی ذریعے سے لیے ہیں، قرض کی صورت میں لیے ہیں، ادھار کی صورت میں لیے ہیں، لیکن بعد میں وہ واپس کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں جو دوسروں کا حق کھا کے حقوق غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدگی حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ لوگ ایک یہ بھی عمل کرتے ہیں، پیسے لینے کے بعد، قرض لینے کے بعد پھر ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کا حق ہم نے لے لیا ہے، زمین لے لی ہے، پیسے لے لیے ہیں، پلاٹ لے لیا ہے، گھر لے لیا ہے، اب یہ بندہ تو فوت ہی ہو جائے، اس کو واپس دینا ہی نہ پڑے۔ ایسے خیالات ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جادو منتر کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، تعویذات کے ذریعے سے، پلانے کے ذریعے سے آبی تعویذات کرتے ہیں، آبی نقوش، یا پھر وہ جادو، کالا علم اور اس طرح کے تنتر منتر سفلی علم کرتے ہیں۔ آبی نقوش پلا دیتے ہیں پانی کے اندر گھول کر کہ یہ بندہ چپ رہے اور مجھ سے اپنا حق نہ مانگے۔ یہاں تک کہ رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں کو ان کا حق دینے کے لیے ایگری نہیں ہوتے، اور وہ ان کا حق غصب کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اپنے بھانجوں کا حق مارنے کے لیے، بھتیجوں کا حق مارنے کے لیے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا حق مارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بالشت زمین کسی کی نجائز دبا لیتا ہے، قیامت کے دن وہ زمین تحت الصراط تک کاٹ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور قیامت کے دن حکم ہوگا، حکم الہی ہوگا کہ یہ زمین اب تم نے گلے میں ڈالی ہے، جاؤ لے کے پھرتے رہو معاشر کے میدان میں۔ وہ ذلیل و رسوا ہوتا پھرے گا۔ لیکن کیا ہے، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر؟ ہم نے دنیا کو اپنا مستقل مسکن سمجھ لیا ہے، مستقل ٹھکانہ سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے،
اور رب سچے کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ ذائقہ کسی وقت بھی چکھا جا سکتا ہے، یہ پیغام اجل کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ نرمی، شائستگی، محبت اور پیار کرنے کی بجائے ہم اس وقت اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ جس سے قرض لے لیا ہے اس کو واپس نہیں دینا، جس کے حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں دینے، اور جن کی زمینوں کے ٹکڑے ہمارے زیر تحت ہیں ان کی وہ زمین، ان کا وہ پلاٹ، ان کا وہ گھر، ان کا وہ رہائش گاہ ان کو واپس نہیں دینے۔ کتنے لوگ ہمارے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر، اور اس پر بے شمار اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں کہ کرائے پر گھر دیا ہے، اب وہ جو کرائے والا رہنے والا ہے، کرائے دار ہے، وہ گھر واپس نہیں دے رہا، اس کو لے آیا، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹے لے آیا ہے، اسٹے لے آیا ہے، وہ خالی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور الٹا دعویٰ کر دیا ہے کہ جی اس نے ہمارے سے اتنے پیسے لیے ہوں۔ اللہ اکبر! موت بھول گئی، قبر بھول گئی، حشر بھول گیا۔ اور بعض ایسے ہیں کسی کی دکان لے لی رینٹ پہ اور مالک چھڑوانا چاہتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتے، بلکہ کئیوں نے قبضے کر کے بیٹھ گئے، کرایہ لینا تو لے، نہیں لینا تو بس ٹھیک ہے اسٹے لے آئے۔ تو یہ نجائز کام ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول کو مانیں۔ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتے، تو پھر ایسے لوگ جو منکر ہو گئے، جو پھر گئے دین سے، بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن ان کے کام جو ہیں وہ سارے ہٹ کے ظلم والے کام ہیں۔ تو اب غصب، بہنوں کا حق دبا لیا، بھائیوں کا حق دبا لیا، بھتیجوں کا حق دبا لیا، بھانجوں کا حق دبا لیا، بھانجیوں کا حق دبا لیا، ایسے حقوق دبا لینے والے اور دوسروں کی زمینوں پر، پلاٹوں پر نجائز قبضہ کرنے والے، ان لوگوں کے لیے آج میں عمل لے کے آیا ہوں۔ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پاورفل ہے اور بڑا تیر بہدف ہے۔ یہ عمل کرنے والا انشاءاللہ تعالی جو بھی یہ عمل کرے گا اپنا حق واپس لینے کے لیے، اس کا مخالف جو حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتا ہوا، ترلے کرتا ہوا، ناک رگڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر ایڑیاں رگڑے گا، توبہ کرے گا اور ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، یہ آپ کا حق ہے، وہ حق اپنا واپس لے لیں۔ کرنا کیا ہے؟ جس شخص نے آپ کی پراپرٹی دبائی ہے، آپ کی زمین دبائی ہے، آپ کے پیسے دبائے ہیں اور آپ کے حقوق دبائے ہیں، آپ نے اس سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس انسان کا تصور کر کے صبح اور شام سورہ فیل پڑھنی ہے۔ سورۃ فیل، قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کے اندر سورۃ فیل، سورہ فیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس سورہ کو 70 مرتبہ غصے کی کیفیت بنا کر دشمن کا، اس مخالف کا، قابض کا، حقوق غصب کرنے والے کا تصور کر کے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے تصور میں اس کے اوپر پھونک لگانی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھ کے؟ اچھی بولو، 70 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگانی ہے، اور پھونک سیدھی اس کے دل کے اوپر لگانی ہے اور سر کے، یہ پیشانی کے اوپر لگانی ہے۔ یا اللہ اس کے دل اور دماغ کے اندر اس کی تاثیر کو ڈال دے۔ دل اور دماغ کے اندر یہ دو ہی جگہ ہوتی ہے۔ جب دل انسان کو مجبور کرتا ہے، دماغ مجبور کرتا ہے، تو پھر ہی وہ کسی طرف رخ کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کی طاقت سے اور اس کی تاثیر سے، اللہ کے کلام کی برکت سے، وہ کھنچا چلائے گا جیسے مقناطیس لوہے کی طرف کھنچتا ہے۔
ایسے کھنچتا ہوا آئے گا اور آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے معذرت بھی کرے گا، معافی بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا، کانوں کو پکڑے گا، ناک رگڑے گا کہ جناب مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے حقوق غصب کیے، میں نے آپ کو پریشان کیا، میں نے آپ کو ٹینشن دی، میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، میں اس ظلم کی معافی مانگتا ہوں۔ اور یاد رہے کہ حقوق العباد ہیں یہ، حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرماتا، بندہ بندے کو معاف کرے تو پھر اللہ معاف فرماتا ہے، بندہ بندے کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرماتا ہے۔ تو اس حقوق غصب کرنے والے کے لیے آپ یہ سورہ فیل 70 مرتبہ پڑھیں، اور ممکن ہو تو چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے باوضو حالت میں، لیکن بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، پہلی بار پڑھنی ہے، پھر باقی نہیں پڑھنی، اس سورت کو پڑھتے جانا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ مولا جس طرح ہاتھی والوں کا حال کیا تھا نا، جو تیرا گھر گرانے کے لیے آئے تھے، تیرے گھر کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، یا اللہ پاک جس طرح ان کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرما دے، یہ میرا حق مجھے نہیں دے رہا، تو عرشوں کا مالک ہے، تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں نے اس سے اپنا حق لینا ہے، میرا حق یہ واپس آ کر ادا کرے۔ رب تعالیٰ ایسی مدد بھیجے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر آپ کا قرضہ اور آپ کی وہ چیز آپ کو واپس کرے گا، آپ کی زمین کا قبضہ اٹھائے گا، اور آپ کو آپ کا وہ چھینا ہوا حق انشاءاللہ تعالی بآسانی واپس مل جائے گا۔ اس طرح کے لوگ جادو جنات کے ذریعے سے بھی حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مالک ہم سے مانگے نہ، اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ میں اس کی ایک پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کورٹ کچہریوں کے ذریعے سے نجائز کیس بھی کرواتے ہیں تاکہ اس کا دھیان ادھر لگ جائے اور ہم اس کی زمینوں پر اور اس کے پلاٹوں پر قبضہ کر کے اور ان کو نجائز طور پر بیچ کر موج مستیاں کرتے رہیں۔ لہٰذا وہ ہر طرح کے حربے یوز کرتے ہیں، وہ ساری کورٹ کچہریوں میں جائیں، آپ بس اللہ کی کچہری میں بیٹھ جائیں، رب کی عدالت میں اپنے کیس کو درج کروا کے مطمئن ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، یا اللہ پاک میں نے اپنا سارا معاملہ تیری بارگاہ میں تیرے سپرد کر دیا ہے، یا اللہ مجھ پر کرم کر۔ انشاءاللہ تعالی آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، آپ کے حقوق غصب کرنے والا، وہ ظالم ہاتھ جوڑ کر آپ کا حق آپ کو واپس کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔